پھولوں سی مسکراتی صبح، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے مگر یہی ستانا، اور اگر تم سے لڑیں تو تمہارے سامنے سے پیٹ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة۔ ان پر جما دی گئی خواری یعنی ذلت، جہاں ہوں امان نہ پائیں مگر اللہ کی ڈور اور آدمیوں کی ڈور سے، اور غضب الہی کے سزاوار ہوئے، اور ان پر جما دی گئی محتاجی۔ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے۔ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ یہ اس لیے کہ نافرما بردار اور سرکش تھے۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ سب ایک سے نہیں، کتابیوں میں کچھ وہ ہیں کہ حق پر قائم ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات۔ اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ لوگ لائق ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ۔ اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا، اور اللہ کو معلوم ہیں ڈر والے۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے، اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ کہاوت اس کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا یعنی سخت ٹھنڈک ہو،
وہ ایک ایسی قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں گئی یعنی کمی نہیں کرتے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے، بیر یعنی بغض ان کی باتوں سے جھلک اٹھا۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی اگر تمہیں عقل ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے سے اللہ ہمیں اکتساب فیض کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ مدنی چلے ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان بڑا انفارمیٹیو آج کا انشاءاللہ موضوع رہے گا، حدیث پاک اور مثالیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک فرمودات میں کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے کچھ مثالوں کا بیان فرمایا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ جو ہے وہ اس کا بیان سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان کریں گے۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ علم دین بھی حاصل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث یہ سننے کی سعادت ملے گی، اور انشاءاللہ نصیحت کے مدنی پھول بھی پروگرام کے اندر شامل رہیں گے۔ آئیے ابھی تلاوت کلام پاک کے بعد راز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر
گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل پامال جلوے کف پا ہے جمال گل پامال جلوے کف پا ہے جمال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل جنت ہے ان کے جلوے سے جویا رنگ و بو جنت ہے ان کے جلوے سے جویا رنگ و بو ہے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل ہے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل ان کے قدوں سے سلائے غالی ہوئی جنا ان کے قدوں سے سلائے غالی ہوئی جنا واللہ میرے گل سے ہے جا ہو جلال گل واللہ میرے گل سے ہے جا ہو جلال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوفشاں سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوفشاں سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوفشاں یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ ہر ماہ بہار ہو ہر سال سال گل ہر ماہ بہار ہو ہر سال سال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل میں یاد شام رو عنا دل کرے ہجوم میں یاد شام
کریں ہجوم، ہر اشک لالہ فام پہ ہو احتمال گل، ہر اشک لالہ فام پہ ہو احتمال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، نعت حضور میں مترنم ہے دلیل، نعت حضور میں مترنم ہے دلیل، شاخوں کے جھومنے سے عیاں وجد و حال گل، شاخوں کے جھومنے سے عیاں وجد و حال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل، کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل، پامال جلوے کف پا ہے جمال گل۔ ماشاءاللہ، چلیں جی، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آخر میں جس تمنا کا اظہار فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، وہ دو جن کو آپ نے اپنا پھول کہا ہے، یعنی جناب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے صدقے میں جس طرح پھول مسکراتا ہے، قیامت میں میرا چہرہ بھی ایسے ہو کہ جس طرح پھول مسکراتا ہے، میں بھی یوں ہی مسکرا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اور وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے منہ جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہوں گے اور اداس ہوں گے، اور غبرہ کے الفاظ ہیں کہ ان کے منہ پر جو ہے وہ بڑی ایک ناگواری اور بڑی تکلیف ہوگی، اور کچھ وہ ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے وجوہ یومئذ مسودہ،
کچھ منہ ہوں گے سیاہ کالے منہ ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے یوم تبیض وجوہ، کہ کچھ بڑے چمک رہے ہوں گے۔ تو اس طرح سورہ نبا میں بھی فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، ایک تو چمک رہے ہوں گے، پھر ضاحکۃ مستبشرہ، مسکرا بھی رہے ہوں گے، خوشخبریاں بھی مل رہی ہوں گی۔ واہ سبحان اللہ، اللہ اہل بیت کا صدقہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ حدیث پاک اور مثالیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور اس پر ہم بات کریں گے۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی دامت قدم القدسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ بڑے زبردست اور جید عالم دین بھی ہیں، اور ان کی گفتگو آپ ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے ہیں، ایک تجربہ بھی ہے، اور اللہ پاک نے علم سے بھی نوازا ہے، سبحان اللہ۔ صدق سب سے پہلے آپ یہ فرمائیے کہ مثال نگاری، یعنی اپنی گفتگو کے اندر آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، اس بات کے اندر سمجھانے کے لیے مثال کا ذکر کرنا، یہ کتنا اہم خیال فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ مثال بیان کرنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو مثال بیان کی جا رہی ہے جی وہ جو بات کی جائے گی اس کو سمجھ جائے، واہ، اور عمومی طور پر بچے ہوں یا پھر کم پڑھے لکھے لوگ ہوں یا پڑھے لکھے بھی ہوں، تو جب مثال بیان کی جاتی ہے تو وہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، اور پنجابی کے اندر بھی بہت سارے محاورے بھی ہیں، مثالیں بھی ہیں، جی اور جب مادری زبان میں بالخصوص کوئی مثال کوئی محاورہ دیا جاتا ہے تو پھر بات تو اور کلیئر ہو جاتی ہے، ایسی بات ہے، اور کسی قسم کی کوئی اس کے اندر چھپی ہوئی بات نہیں رہتی، جی اور بندہ آخری حد تک جا کر سمجھ لیتا ہے۔ واہ، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو کے اندر جا بجا مثالیں بیان فرمایا کرتے تھے، جی وہ کوئی عقیدے کا مسئلہ ہو یا پھر معاشرتی کوئی بات سمجھانی ہو۔ جیسے ابھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا جو تعلق، اپنی جو محبت ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے پھول کی مثال دی۔ واہ واہ واہ، اب جب پھول کی مثال دیتے ہیں تو کتنا، ایک تو پھول نازک بھی ہوتا ہے، واہ، پیارا بھی ہوتا ہے، واہ واہ واہ، اور سب اس کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں، اس کے سیدھا اندر- زیب بھی ہوتا ہے، اچھا، اس کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے۔ جی تو یہ ساری خصوصیات تو ان دونوں شہزادوں کے اندر، امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اندر موجود تھیں، اور یہ بہت پیاری مثال دی کہ جس طرح پھول کو سب جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ضمنی طور پر یہ بات بھی ہے کہ تم بھی انہیں پسند کرو، میں بھی پسند کرتا ہوں، اور ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جس میں ان سے محبت کرنے کا، ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے جو ہے وہ خود محبت کا اظہار فرمایا۔ تو یہ مثال دے کر جو ہے وہ کتنے واضح انداز میں جو ہے ان سے اپنا رشتہ اور ان کا مقام و مرتبہ واضح فرما دیا۔ جی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا، جی اور ارشاد فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس پر پت جھڑ نہیں، یعنی اس کے پتے جو ہے وہ جھڑتے نہیں ہیں، صحیح ہے، اور وہ مسلمانوں کی مانند ہے۔ واہ، دو خصوصیات بیان فرمائے کہ ایک ایسا درخت بتائیں، جی پہیلیاں ہوتی ہیں نا بعض اوقات، جی اچھا پہیلی کا بھی ایک بعض اوقات یہ مقصد ہوتا ہے کہ بات کو اس طرح بیان کیا جائے، مسئلے کو اس طرح بیان کیا جائے کہ وہ دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے۔ ہمارے علماء کرام نے بھی بعض کتابیں لکھی جن کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے، جی اور ان کا انداز پہیلی جیسا ہے، جی کہ جو ہے چند ایسی، جیسے ابھی دیکھیں نا، ایک ایسی پیاری حدیث پاک ہے جی کہ ایک ایسا درخت جو ہے وہ ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے، جی، اور پھر وہ مسلمانوں کی مانند ہے۔ واہ، صحابہ اکرام سوچنے لگے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، اشرا و مشرا، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے بھی ہیں، اور علم میں آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، علم اور اتباع سنت ان کے نمایاں وصف میں سے ہے۔ کیا بات، تو یہ فرمانے لگے، یہی انہوں نے یہ حدیث پاک بیان کی ہے، یہی راوی ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں تھا،
اللہ اور فوراً میرا خیال کھجور کی طرف چلا گیا ہائے ہائے، کہ یہ کھجور ہی ہے کہ جو پتے جھڑتے بھی نہیں ہیں۔ پتے جھڑتے بھی نہیں اور مومن کی طرح ہے۔ مومن کی طرح کیا ہے یہ تو شارحین نے ہی بتایا۔ تو فرمانے لگے کہ لیکن حیا جو ہے اس کی وجہ سے میں نے نا اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام جلیل القدر صحابہ موجود ہیں اللہ اکبر، اور میں کیا بات کروں۔ جی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا صحابہ اکرام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ واہ واہ، اور شارحین فرماتے ہیں کہ جس طرح کھجور کا ہر جز، ہر حصہ یہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، سبحان تو اللہ، اسی طرح مومن جو ہے اس کی مثال بھی یہی ہے کہ اس کا ہر فعل، اس کی ہر بات جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ اس سے جو ہے وہ ہمیں بھی الحمدللہ ہم بھی ایمان والے، ہمیں بھی غور کرنا ہے جی کہ کیا ہمارا بھی انداز یہی ہے، جی، ہمارے ہر فعل، ہمارے ہر قول، ہمارے ہر جز سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اس کی شرح میں شارحین نے لکھا کہ کھجور کے درخت میں بہت خیر ہے، واہ اس کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے واہ اور اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے واہ، اور یہ پھل اکثر دستیاب بھی ہوتا ہے جی جی، اور اس کے پتوں سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں۔ اچھا پھل کا بھی دیکھیں، کھجور ہے ہاں جی، سوکھ جائے گی چھوارا بن جائے گا، واہ واہ واہ، اور اسی طرح فرمایا کہ اس کے پتوں سے چٹائیاں بنائی جاتی ہیں، جی، رسیاں، برتن اور پنکھے بنائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی گٹھلیاں بھی کام آتی ہیں، ایسی بات، اور کئی علاج کئی ایسے ہیں جن سے ان کی گٹھلیاں جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں۔ صحیح، اچھا مسلمانوں کے گھروں میں وہ ہوتی ہیں، لوگ کلمہ شریف پڑھتے ہیں اور جی جی گنتی کا سلسلہ تسبیح کرتے ہیں، جی، ہاں جی، اور اسی طرح مومن کی بھی خیر ہی خیر ہے، نماز، روزہ، حج ادا کرتا ہے ثواب پاتا ہے، اہل و عیال کے لیے، رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، کسب حلال کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے، واہ جی واہ، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، ثواب پاتا ہے، واہ، اور سنت کے نیت سے اگر وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے تو سنت کے مطابق یہ سارے کام کرتا ہے تو اس کے یہ سارے کام جو ہیں وہ اس کے لیے کار ثواب ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، اور پھر اس کا انداز میں جیسے میں نے بیان کیا جی، کہ مومن کا انداز جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور مومن کے بارے میں ایک ذہن بن جاتا ہے کہ یار اس سے مجھے شر نہیں پہنچے گا۔ کیا بات، تو یہ ہے ایک مومن کی مثال بھی، اور یہاں پر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی دعوت بھی دی ہے جی، کہ تمہاری مثال جو ہے وہ کھجور کی طرح ہونی چاہیے، جس طرح کھجور لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہائے اور ہائے، عرب کے اندر کھجور کا بڑا مقام ہے سلمان بھائی، جی، کہ جس طرح اونٹ اور کھجور اور ریتلا علاقہ تھا تو یہ دونوں چیزیں اہل عرب کے اور مکہ شریف، مدینہ شریف والے لوگوں کے لیے ایک اہم حیثیت رکھتی تھیں، اور جس کے پاس کھجوروں کے باغ زیادہ ہوتے تھے، اونٹ زیادہ ہوتے تھے، وہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ ایسی بات، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ سمجھا دیا کہ جس طرح یہ قیمتی ہے تو ہر مومن کو بھی قیمتی ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ، تو واہ واہ، یہ مثال بیان کر کے جو ہے وہ کیسے کیا بات ہے زبردست سر، انداز سے جو ہے وہ دعوت فکر ہے، عمل کی دعوت۔ کیا خوبصورت بات ہے سر۔ آپ ایک اور بات پر غور کریں کہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے نا سخت جان بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنا عرب کا موسم جتنا سخت ہے، گرمی کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، ہواؤں کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اپنے یہاں بھی انٹیریئر سندھ میں اگر آپ جو ہے وہ دیکھ لیں تو ایک بڑا علاقہ ہے جہاں پر کھجوروں کے باغات ہیں، اور گرمی آپ دیکھیں وہاں گرمی بھی جو ہے نا شدید ہوتی ہے۔ اچھا پھر کھجور کی ایک اور بڑی زبردست اس کے درخت کی بات ہے کہ اس کو بہت زیادہ لک آفٹر بھی نہیں کرنا پڑتا۔ باقی تو مطلب باغات اگر کہیں لگے، کینو کا باغ کہیں لگا ہوا ہے، خدمت خوب کرواتے اس کو خدمت خوب کرواتا ہے، ایسی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت ہے کہ اس کا بندہ اس کو کم بھی اس کا خیال رکھے لیکن یہ پھلتا پھولتا ہے اور ایسا پھلدار ہوتا ہے کہ بعض اوقات چھوٹا بھی درخت اس کا قد نظر آ رہا ہے لیکن آپ اس کا پھل دیکھ کر جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ یوں گچھوں کے گچھے مطلب اللہ کی رحمت سے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ کھجور کا درخت جو صابر بھی ہے، صابر بھی کہ ہے، وہ جو ہے وہ تھوڑے پانی پر قناعت کر لیتا ہے، سایہ نہیں ہوتا جی، تب بھی قائم رہتا ہے، اور اچھا یہ یوں سب کچھ ہونے کے باوجود پھر اس کا پھل میٹھا بھی ہے۔ پھل تو میٹھا، میں سوچ رہا تھا آپ گفتگو فرما رہے تھے جی، کہ مومن کے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرے ہاں، تو اس کا پھل، اس کا جواب جو ہے وہ میٹھا ہی کیا ہوتا ہونا ہے۔ چاہیے۔ واہ 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 واہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات میں خالد بھائی
اتنی باتوں کو بیان فرما دیا. جوامع الکلم عطا فرما. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ دیکھیں اسی ایک بات پر ہم جو ہے نا وہ غور کرنے شارحین نے بھی جو ہے وہ بیان فرمایا. اور صرف ایک اور بڑی بات ہے, آپ دیکھیں جو قابل غور ہے, کھجور کا درخت جو ہے یہ کافی اونچا ہوتا ہے. اچھا, اور پھر اس میں ایک عجیب خاصیت ہے کہ آپ جہاں لگاتے ہیں, ریتلے علاقے میں لگائیں, صحرائی علاقے میں لگائیں, زرخیز علاقے میں لگائیں, تو یہ چل پڑتا ہے. یعنی یہ اپنی جسے بولیں کہ جو اس کے اندر وہ ہوتی ہے نمو, مطلب لفظ استعمال میں اس کے لیے آسان, افزائش مطلب یوں سمجھ لیں, اس کی افزائش لفظ تو چلو وہ مانوی اعتبار سے نشو نما ہو جاتی ہے, یعنی پھلتا پھولتا ہے, جہاں لگائیں وہاں پھلتا پھولتا ہے. اور ہمارے صرف پنجاب اوریجن میں جو کچی کھجوریں ہوتے ہیں ان کو ڈوکے کہا جاتا ہے, ڈوکے. تو جہاں یہ لگا ہوتا ہے درخت, آپ دیکھیں لوگ پتھر مارتے ہیں وہ پھل, خالد بھائی وہ ڈوکے اتارنے کے لیے بچے کیا کرتے ہیں, پتھر مارتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ لیکن پتھر وہ کھا رہا ہے درخت, لیکن پھل کیا دے رہا ہے, میٹھا پھل دے رہا ہے. یہ بھی ایک بات ہے. اچھا, ایک اور بات بھی کی گئی جی کہ جو اس کا تنا ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے چھتیر بنتے ہیں, جب چھتیں بنتی تھیں مکہ شریف کے اندر, مدینہ شریف ابھی بھی بنتے ہوں گے دیہات کے اندر, تو وہ پورا گھر جو ہے اسی چھتیر پر قائم ہوتا ہے, چھت جو ہے. تو یوں دیکھیں کیسا زبردست انداز ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا مضبوط ہونا چاہیے جو دوسروں کے لیے چھتیر کا کام دے, دوسروں کے کاموں کے اندر, دوسروں کی زندگیوں کے اندر بھی جو ہے وہ ساتھ دے. اچھا, شارحین نے ایک اور بات کی کہ اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بہت نیچے تک جاتی ہیں. اللہ اکبر. اور تنا تو ظاہر ہے کتنا اوپر کی جانب جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو ایمان کا, جو مومن کا ایمان ہے اس کی جڑیں بھی جو ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں. اللہ وہ اپنے اسی ایمان کی جڑوں پر مضبوط ہو کر قائم ہوتا ہے, استقامت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. واہ واہ. فرمایا گیا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ, اس کی اصل, اس کی جڑ جو ہے وہ بندھی رہتی ہے, جڑی رہتی ہے, اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں. مفسرین نے اس کے تحت فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب, مومن کی جو شاخیں ہیں اس سے مراد اس کی مثال اس کے کلمہ طیبہ ہیں, پاک باتیں ہیں, پاکیزہ اعمال ہیں جو بلند ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کا ایمان مضبوطی کے ساتھ ڈٹا رہتا ہے. تو بڑی پیاری بات کھجور کی مثال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو عطا فرمائی. واہ, اللہ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بات یہ ہے کہ باتیں ہیں استاد, کام نہیں. کیا بات. بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ معاملات بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ گفتگو ہے لیکن بس وہ گفتگو برائے گفتگو ہی ہے. آپ کو بعض اوقات انٹلیکچوئلز ملیں گے, کوئی شخص تھا وہ بچوں کے حوالے سے بڑی ایک ایفرٹ تھی کہ بچوں کے رائٹس اور بچوں کا خیال اور نگلیکٹ نہ کیا جائے, ان کا خیال رکھا جائے, ان پہ غفلت نہ برتی جائے, یعنی یوں کر کے وہ بڑا ایک نظام تھا. خالد بھائی, اسی شخص کا بچہ کھلونوں کی دکان پر 5,000 روپے لے کر پہنچ گیا. یہ میں مضمون ایک سنا رہا ہوں, بتغیر قلیل. ٹھیک ہے, تو 5,000 روپے لے کے وہ کھلونوں کی دکان پر پہنچ گیا. بندہ دیکھ کر, دکاندار دیکھ کر حیران ہو گیا. بعض دکاندار ہوتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں بچے کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں, چلو بھائی اس کو اب ہم ٹھگ لیں گے, لوٹ لیں گے. بچے کو کیا پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, چل جاتا ہے پتا دکاندار کو کہ یہ بچہ پیسے چوری کر کے لایا. یہ اتنی سینس دکاندار کو ہوتی ہے کہ اتنے سے بچے کو اس کی ماں یا باپ اتنے پیسے دے کر نہیں بھیجیں گے, یا تو یہ چوری کر کے لایا یا کہیں گرے دیکھیں اٹھا کے لے آیا. بہرحال تو اس بچے نے 5,000 کا نوٹ جب دکاندار کو دیا نا, تو دکاندار سمجھ گیا کہ یہ کھلونے لینے آیا ہے, تو یہ اس کے نہ ماں نے دیے ہوں گے نہ باپ نے دیے ہوں گے. وہ چونکہ محلے داری میں بعض کا نمبر ایک دوسرے کے ایکسچینج بندہ کر لیتا ہے. اس دکاندار نے اس بندے کو فون کیا, اس کے باپ کو, کہ آپ کا بیٹا میرے پاس آیا ہے اور یہ 5,000 روپے جو ہے وہ لے کر آیا ہوا, اور یہ جو ہے وہ مجھ سے کھلونا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے کھلونا چاہیے. بہرحال باپ جو ہے وہ بھی آ گیا دکان کے اوپر,
اور باپ نے آ کے بیٹے سے کہا کہ یہ پیسے کہاں سے لیے آپ نے؟ تو بیٹے نے بتا دی کہ میں نے دیکھا تھا پیسے رکھ رہے تھے، میں وہاں ڈرا میں سے اٹھا کے لے آیا ہوں۔ دکاندار نے اس کے باپ سے یہ کہا کہ آپ سارے جہان کو تو یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں پر کے حوالے سے غفلت نہ برتی جائے، ان کا خیال بھی رکھا جائے، ان سے سلوک بھی کیا جائے، اور آپ کے اپنے بچے کا جو ہے نا وہ حال یہ ہے کہ آپ اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے۔ یعنی اتنا آپ نے اس کو احساس کمتری کا شکار بچے کو بنایا ہوا ہے کہ یہ بیچارہ مطلب ہے، ایک تو ہے خالد بھائی جس کے پاس ہے ہی نہیں، صحیح، جن کے پاس نہیں ہے نا ان کے معاملات الگ ہوتے ہیں، اور جو چیزیں دیگر بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ایک اپنے اعتبار سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ خود اپنے اندر بھی اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور بچہ کیا ہو رہا ہے؟ نگلیکٹ، اپنا بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہے، اور دوسرے کے بچوں کو سبق کیا دے رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو نگلیکٹ نہ کریں، اپنے بچے کے معاملات کے اعتبار سے غفلت برتی جا رہی ہے، اور دوسروں کو سبق دے رہے ہیں کہ غفلت نہ برتے۔ تو اس پر بھی ریلیشن بھی دیکھیں نا کیسا قائم ہوا کہ بچے کو اگر کسی چیز کی ضرورت بھی تھی اور پتہ بھی تھا کہ والد کے پاس پیسے موجود ہیں، ہاں جی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچہ اپنے والد سے کہہ دیتا جی کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے آپ یہ دلا دیں، ہاں جی لیکن یہاں پر غفلت تو ایک اپنی جگہ رہی، لیکن بچے کی اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ بیچارہ اپنے باپ سے کہے باپ سے کچھ کہہ سکے، اپنی فرمائش کا اظہار کر سکے۔ الارمنگ سچویشن ہے سلمان بھائی، جی ایک واقعہ ہوتا ہے اور یوں سمجھے کہ ہائی لائٹ ہونے کے طور پر وہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کی مثالیں معاشرے میں بہت ساری ہوتی ہیں، جس طرح سلمان بھائی نے فرمایا کہ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ، تھوڑی سی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یا چیزوں کی تبدیلی کے ساتھ، لیکن اس طرح کا ماحول بہت ساری جگہوں پر یا اس طرح کے اگر واقعات ڈھونڈنے جائیں تو بہت سارے مثالیں بنیں گی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جب ہم لیتے ہیں تو جو یہ قرآن لے کر آئے اس میں ارشاد ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اگر بچہ خدا نخواستہ اس طرح کے معاملات میں پڑھ کر چوری چکاری کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ جہنم کی طرف آگے بڑھنے والا ہوگا۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اپنے بچوں کو بھی بچایا جائے، گھر والوں کو بھی بچایا جائے، تو یوں بچا کر چلیں گے تو اس میں ہماری اخلاقی تربیت بھی اچھی ہوگی، سماجی انداز بھی ہمارا اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یوں جو ایمانی گروتھ ہے ہماری وہ بھی اچھی ہوتی رہے گی، اور اچھے اخلاق، اچھے کردار کا مالک بن کر جب بچہ سامنے آئے گا تو یہ معاشرے کے لیے یقیناً فروٹفل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثالیں بیان فرمائی، سلمان بھائی ایک مثال حضور نے ارشاد فرمائی کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، واہ، کہ ہوا آتی ہے اور کبھی اس کو دائیں کی طرف جھکا دیتی ہے، کبھی اس کو بائیں کی طرف جھکا دیتی ہے، اور منافق کی مثال فرمایا صنوبر کے درخت کی طرح ہے جی کہ ہوا کتنی ہو وہ یا تو سیدھا کھڑا رہتا ہے، جنبش نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، ہلتا جھلتا نہیں ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ کھڑا رہ جاتا ہے یا زیادہ تیز ہوا ہو تو اس کو جڑ سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے۔ جی تو بندے میں تھوڑی سی ورائٹی ہونی چاہیے، تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے، جی ورسٹیلٹی ہونی چاہیے کہ بندہ ایڈجسٹیبل تو ہو سلمان بھائی، دوسروں کے لیے کوئی اس طرح کی بات ہو، اخلاق کردار کی بات سمجھائی جا رہی ہے تو اس کو سمجھنے والا ہو، ایسا نہیں کہ جہاں کھڑا ہے ڈٹ کر کھڑا ہے، ہم تو نہیں مان رہے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہم اپنے ٹاسک پر ہیں، اپنی بات پر ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو مومن کو ہوائیں جھکاتی رہتی ہیں، آگے پیچھے چلاتی رہتی ہیں۔ پھر حضور نے اس حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بڑھاتا ہے۔ اور شارحین حدیث نے اس کے تحت لکھا کہ مومن پہ جو مختلف مصیبتیں، مشقتیں آتی ہیں، ان ہواؤں سے مراد وہ ہے کہ کبھی وہ مصیبت میں آ کر جھک جاتا ہے، کبھی پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، آسانی کے دن آ جاتے ہیں، لیکن بہر صورت اس کا جو رجوع ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو بندے کو ان مثالوں سے سیکھنا چاہیے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی مثالیں ہیں، ہمارے لیے بھی بہترین ہیں، ہماری اولاد کے لیے بھی بہترین ہیں، اور سارے معاشرے کے نظام کی اصلاح کے لیے بھی بہترین۔ مرحبا، عاجزی اپنے اندر پیدا کی، بالکل عاجزی ہو، انکساری ہو۔ جانشین میرے سنت سے خالد بھائی جی ہم نے سوال کیا، سبحان اللہ، یہ آن ایئر نہیں کیا، آف ایئر سوال کیا، اچھا یعنی چینل پر، مدنی چینل پر یوں نہیں کیا۔ تو ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جیسے رمضان کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ سحری میں کیا کھاتے ہیں؟ آپ
یہ ہم نے ان سے سوال کیا، میں بھی تھا، مہروز بھائی بھی تھے. تو آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ میری طبیعت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے یہ ایڈجسٹیبل ہے، فلیکسیبل ہے. میں روٹی پانی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کھا لیتا ہوں، سبحان اللہ. اور یوں بھی نظام جو ہے وہ چل جاتا ہے. اور جیسا مطلب معاملہ ہے میں اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ جو ہے وہ کر لیتا ہوں. ماشاء اللہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کانشیس ہیں، فوڈ کانشیس، کلر کانشیس، ٹھیک. ڈریس کانشیس، ٹھیک ہے جی، اور وہیکل کانشیس. یہ مطلب اس پر ہمارا بڑا فوکس ہے کہ گاڑی بھی جو ہے نا اس طرح کی ہو تو کھانا یہ اس طرح کا ہو تو لباس یہ اس طرح کا ہو. اس طرح کا نہیں، یہ تو چلے گا ہی نہیں، اس میں تو ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے. یا اللہ. اللہ اکبر. میں کسی کے ساتھ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں فوڈ کانشیس ہوں. اچھا، فوڈ کانشیس ہونے کے بعد بلکہ فوڈ نہیں، شاید کہا ٹیسٹ کانشیس ہونا. ٹیسٹ پر میرا بڑا وہ ہے کہ اس ٹیسٹ کا کھانا ہی چلتا ہے مجھے. صحیح. میں دل میں پریشان ہو رہا تھا، میں اللہ خیر کرے، اب بندے کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، ٹیسٹ کانشیس ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہ تو مطلب دیہاتی علاقہ ایریا ہے، کیسے مطلب نظام چلے گا. ٹیسٹ کانشیس بندہ، آپ اس کو مطلب آلو گوشت عام جو دیہات میں پکا ہوا ہے شوربہ، اچھے شوربے والا، وہ اگر آپ اس کو کھلائیں گے صحیح تو مطلب کیا اپنے آپ کو تو کچھ کیا کھائے گا وہ. بر اللہ رحم کرے. تو میں جو ہے وہ تھوڑا یوں دل میں میرے آیا کہ اللہ خیر کرے، اب دن گزر جائیں خیر کے. برل یہ کہنے کے بعد انہوں نے اپنی ایک تمنا کا اظہار کیا، یار یہ کھانا ہے. اچھا، وہ تمنا میں ابھی آنر نہیں بتاؤں گا، وہ میں نے مہروز بھائی کو جب بتائی نا تو مہروز بھائی نے کہا کہ ان کے ٹیسٹ کانشیس ہونے کی جو ہنڈیا ہے نا یہ چوراہے میں پھوٹ گئی ہے. انہوں نے یہ فرمائش کر کے بتا دیا کہ میں کتنا ٹیسٹ کانشیس ہوں. ہیں جی. تو بہرحال اللہ رحمت فرمائے، بندے کی طبیعت ایڈجسٹیبل ہونی چاہیے. جو ہم جس بات پر آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایڈجسٹیبل ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں اور آپ کی طبیعت ایڈجسٹیبل ہے، آپ اس 1000 روپے کے اندر کیا کر لیں گے؟ ایڈجسٹ کر لیں گے. 100 روپے ہیں تو 100 پہ ایڈجسٹ کر لیں گے. 50 روپے ہیں تو اس 50 میں آ جائیں گے. جی ہاں، ایڈجسٹیبل بندہ ہوتا ہے نا اس کو اتنی پرابلم نہیں ہوتی. اور جس کی طبیعت ہو نہیں یوں ہی ہوگا تو کام بنے گا، یہ پھر بندہ اپنی زندگی میں مشکلیں بڑھاتا جائے گا. اس میں جو آپ نے ارشاد تو فرما دیا ہے جی، لیکن یہ طریقہ نہیں بتایا کہ یہ آدمی کس طرح ایسا بن سکتا ہے کہ ہر چیز تناول کر سکے، کھا سکے. تو اس کے لیے میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ہر وقت جو ہے وہ اچھی چیز کو ہی کھانے پینے میں لگے رہیں گے تو پھر کبھی کوئی سخت دن آئیں گے تو پھر مشکل ہو جائے. تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ نرم گرم کھاتے رہنا چاہیے، بدل بدل کر. کبھی سبزی کا استعمال کیا جائے، کبھی گوشت کا استعمال کیا جائے، اور جو ہنڈیا بنانے کا انداز ہے وہ بھی بدلتا رہے. اچھا، بعض اوقات جو ہے وہ اگر کچھ کمی رہ بھی جائے پکانے میں تو پھر اس کو خوش دلی کے ساتھ کھانے کی کوشش کرے. یوں وہ کوشش کرتا رہے گا نا، زمانہ کوشش اس کا جاری رہے گا، تو پھر انشاءاللہ جب کبھی کوئی سخت دن آئیں گے تو پھر گزارا ہو جائے گا. ایک عورت کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، لیکن وہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو عام چیز بھی کھانے کے لیے دیا کرتی تھی جی، اور بعض اوقات سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا جب کبھی بازار جانا ہو تو تم چل کر چلے جایا کرو. 10 منٹ کا کوئی فاصلہ، 15 منٹ کا کوئی فاصلہ وہ تم چل کر، پیدل چل کر جو ہے وہ گزار لیا کرو، وہاں پہنچ جایا کرو. اس کی وجہ یہ بتائی کہ ابھی تو ہمارے حالات اچھے ہیں، لیکن اگر حالات کے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر اگر تم نے اس وقت یہ نہ کیا تو پھر اس جو غربت کے دن ہوں گے، سختی کے دن ہوں گے، تو اس میں یہ سب کچھ جو ہے جب تمہیں نہیں ملے گا تو پھر تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی. تو لہٰذا اپنے بچوں کو جہاں تک ہو سکے وہ سخت جان بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. کہنا آسان ہے، کرنا ذرا مشکل ہے. اچھا، اسی طرح بچہ جو ضد کر رہا ہے کہ میں نے یہ لینا ہی لینا ہے، بچے تو بار بار جو ہے وہ تقاضے کرتے ہی رہتے ہیں.
تو یہ بھی امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ بعض اوقات وہ چیز نہ دی جائے، کیونکہ ہر ان کی خواہش پوری کریں گے تو خواہشیں بھی مختلف ہوتی ہیں. ایک دفعہ آپ نے سلسلے میں بیان بھی کیا تھا کہ جب وہ چھوٹے ہوں گے تو ان کی خواہشیں سستی ہوں گی، ہاں جی، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے چلے جائیں گے ان کی خواہشیں مہنگی ہوتی چلی جائیں گی. ایسی بات. اچھا، جب ان کی خواہشیں سستی تھیں ہم نے ان کی ہر خواہش پوری کی، اور جب ان کی خواہشیں مہنگی ہونے لگیں تو اب ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی وہ مہنگی خواہشیں ہی پوری کر سکیں. تو لہٰذا جو ہے وہ بچپن کے اندر اگرچہ استطاعت بھی ہو کبھی لے کر بھی دینا چاہیے، ایسی سختی بھی نہ ہو، معتدل رہنا چاہیے، لے کر بھی دیں اور کبھی نہ بھی لے کر دیں، تاکہ بچے کا یہ ذہن بن جائے کہ اس دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر خواہش پوری ہو جائے. واہ جی واہ. اور میں نے ایک عالم دین کے بارے میں پڑھا تھا جی. کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں والدین کا اکلوتا تھا اور میری ہر خواہش پوری ہوتی تھی، صحیح. تو اس لیے خود لکھا انہوں نے جی. کہ میری طبیعت کے اندر تھوڑا ضد والا معاملہ آ گیا ہے، آئے ہے. اور کہتے ہیں کہ میری اس طبیعت کے اندر یہ والی جو چیز ہے نا، اس کا میں نے زندگی میں کئی دفعہ نقصان اٹھایا. اللہ. تو یہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس چیز کو بھی ہمیں شامل رکھنا چاہیے واہ. کہ وہ دونوں چیزیں جو ہے آسانیاں بھی دی جائیں اور تھوڑا کچھ جو ہے وہ روکا بھی جائے، تاکہ معتدل زندگی ان کی بھی گزر سکے. واہ جی واہ. یہ جو استاد صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک وجہ بتائیے کہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ معتدل بھی ہونا چاہیے، کبھی کس طرح بھی دینا چاہیے، کبھی کیا چیز بھی کھلانی چاہیے. ایک اور چیز بھی میری سمجھ میں آ رہی ہے اس حوالے سے جو آپ نے واقعہ سنایا صاحبزادہ امیر علیہ سنت کا، وہ ہے صحبت. امیر علیہ سنت نے جو یہ آج اس طرح سادگی سے کھانا کھا رہے ہیں نا اور کم کھا رہے ہیں، یہ در حقیقت صحبت کا اثر ہے. واہ جی واہ. امیر علیہ سنت نے جس طرح خود کھایا، جس طرح سادگی کے ساتھ کھایا، جس طرح کھایا، اسی طریقے سے ہی اپنی اولاد کو سکھایا. کیا بات. اسی طرح بیٹھ جانا، سادگی کے ساتھ بیٹھ جانا، اور جو ملا ہے اس کو صبر و شکر کے ساتھ کھا لینا، کم کھا لینا، یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. کیا بات. اور یہ جس طرح جو ہے وہ والدین ہوں گے ویسے ہی اس کی اولاد ہوگی. والدین اگر کھائیں گے ہر ٹائم باہر کا اور مہنگا، اور جناب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کا ٹیسٹ جو آپ نے کہا ایسا، تو پھر بچوں کے اندر بھی لامحالہ وہی چیز آئے گی. تو سادگی جب ماں باپ کے اندر ہوگی تو انشاءاللہ بچوں کے اندر بھی ضرور آئے گی. اور ہر چیز کے معاملے میں، صرف کھانے کے معاملے میں نہیں ہے، کپڑوں کے معاملے میں، دیگر چیزوں کے معاملے میں بھی یہی ہوگا، سواری کے معاملے میں بھی یہی ہوگا. ایسی بات. تو جو ہے نا وہ صحبت جی یہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، مثال دی حضور نے، فرمایا کہ انسان کے دل کی مثال وہ صحرا میں پڑا ہوا ایک جو پتا ہے اس کی سی ہے. جو ہوائیں اس کو آتی ہیں، کبھی ادھر اڑاتی ہیں، کبھی ادھر اڑاتی ہیں، کبھی وہاں چلا جاتا ہے، کبھی وہاں چلا جاتا ہے. تو دنیا ایک میدان ہے، انسان اس کے اندر ایک پتا ہے. کبھی اس کی صحبتیں اس کو ادھر لے جاتی ہیں، کبھی وہ کس طرف چلا جاتا ہے، پھر ادھر سے کوئی چیز آتی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے اس کو ادھر لے جاتا ہے. ایک صحبت آتی ہے اس کو اچھی طرف لے جاتی ہے، دوسری صحبت آتی ہے اس کو بری طرف لے جاتی ہے. ایک دوست آتا ہے اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور محدثین اس کی شرح میں فرماتے ہیں اگر یہی پتا کسی وزنی پتھر کے نیچے آ جائے تو اب اس کو تیز ہوائیں نہیں ہلا سکتی. اگر یہی بندہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اس کی صحبت میں بیٹھ جائے، اس کی باتوں کو سنے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا کی اس قسم کی جو ہوائیں ہوتی ہیں، جو برائی کی صحبت ہوتی ہے، اس سے بچا رہے گا اور ایک ہی جگہ جمع رہے گا. ماشاءاللہ. اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جامع الکلم عطا فرمائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم الفاظ میں بہت سی چیزوں کو جمع فرما دیا کرتے تھے. سمندر کو کوزے کی مثال بھی دوں نا، نہیں، ہاں یہ پھر بھی غلط ہوگی، یہ مقابلہ نہیں ہوگا. حضور اس سے بھی کہیں آگاہ ہیں، ورا الورا ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا، جیسے ارشاد فرمایا کہ قرآن والے کی مثال، جو قرآن پڑھتا ہے، اس اونٹ سی ہے جس کا اونٹ بندھا ہوا ہو. اگر وہ اس اونٹ کا خیال رکھے تو پھر اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کی سواری بھی ہوگی، ذبح کرے گا، گوشت بھی کھائے گا. اور اگر اس اونٹ کا خیال نہ رکھے تو پھر اونٹ اس سے
بھاگ جائے جائے نکل جائے گا. اگر یہ قرآن پاک کو پڑھتا رہے تکرار کرتا رہے تو یہی قرآن اس کو رب تبارک و تعالیٰ تک بھی پہنچائے گا, اس کو معرفت کے تک پہنچائے گا, اس کو حلال حرام کی تمیز بھی ہوگی, اس کے اندر خوف خدا بھی ہوگا اگر اس قرآن کو اپنے دل کے ساتھ مضبوط باندھے رکھے تو. اور اگر اس نے اس کے ساتھ ایسا نہ کیا تو پھر جیسے اونٹ سے اس نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا تو قرآن پاک سے بھی یہی ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پاک کا جو ہے وہ تذکرہ ہو رہا ہے, تو آئیے آپ کو احادیث مبارکہ کے عنوان سے تعلق رکھتا ہوا ایک اور بڑا پیارا ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں, آئیے دیکھیے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اونٹ طلب کیا کہ مجھے اونٹ عطا فرمائیے, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں اونٹنی کے بچے کے اوپر سوار کروں گا. اب جب اونٹنی کا بچہ کہا جائے گا تو تصور کہاں جائے گا؟ چھوٹے سے اونٹ کی طرف. ہاں, تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا, مجھے اس پہ سوار ہونا ہے, تو سوار میں اونٹنی کے بچے پر کیسے ہوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ یہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو جائے, 8 سال کا ہو جائے, 10 سال کا ہو جائے, ہوگا تو اونٹنی کا بچہ. جیسے بعض اوقات مزاح کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں بھی بچہ ہوں. بھائی آپ بچے ہیں 50-60 سال کے, بولے اپنے ماں باپ کا تو بچہ ہو نا. تو بڑا ہو جائے, بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے. اس میں ایک تو اس کی دلجوئی فرمانا تاکہ اس کو کسی طرح کی مشقت نہ ہو. دوسرا اس میں اشارہ ہے کہ بعض اوقات مزاح تو ہوتا ہے لیکن اس میں بندے کے ذہن کو بھی تیز کرنا ہوتا ہے. بندے کے ذہن کو بھی تیز کرنا ہوتا ہے کہ بھی خود بھی تو سوچو کہ یہ فرمایا کہ تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا, تو اونٹنی کے بچے پہ کس کو سوار کیا جاتا ہے؟ تو بندہ غور کرتا تو پتہ چلتا کہ ہاں ہر اونٹ ہوتا تو اونٹنی کا بچہ ہے, تو اونٹنی کا ایسا بچہ عطا فرمائیں گے کہ جس کے اوپر بندہ سوار ہو سکے. اگلا جو واقعہ ہے وہ مشہور واقعہ ہے کہ بوڑھی خاتون حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اور اس کو روایت کرنے والے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ ایک بوڑھی عورت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام فلاں, بے شک جنت کے اندر جو ہے وہ کوئی بوڑھی نہیں جائے گی, جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی. اب وہ دعا کروانے کے لیے آئی تھی, اسلام لے کر آئی تھی کہ جنت ملے گی, اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ بوڑھی تو کوئی جنت میں جائے گی نہیں. تو وہ واپس ہوئی اور رونے لگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ جنت میں جو داخل ہوگی وہ بوڑھی ہوگی نہیں, یعنی جنت میں اس کو جوان کر کے داخل کیا جائے گا, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ہم ایک نئی اٹھان پر پیدا کریں گے. یعنی جو بوڑھی عورتیں ہوں گی یا جو بوڑھے مرد ہوں گے ان کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اب یہ نئی اٹھان پر ہوں گے, ایک نئے جسم کے ساتھ, یہ نئی حالت کے ساتھ یہ ہوں گے, کوئی بھی اس کے اندر بوڑھا نہیں ہوگا. یہ عورتیں جو ہوں گی ساری ہم عمر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوش مزاجی کے صدقے میں ہمارے اخلاق بھی اچھے فرمائے, ہمیں بد اخلاقی سے اور لوگوں کے ساتھ برے سلوک سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر, آپ کی سیرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ, مرحبا. چلیں جی ابھی آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آج آپ کے پروگرام کا موضوع ہے حدیث پاک اور مثالیں. یہ بھی ارشاد فرمائے, یہ بھی گفتگو فرمائے کہ کچھ لوگ اب حدیث بتا کر اپنی طرف سے اس کا مثال بنا لیتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں بھی اس طرح ہے, جو میں نے کیا ہے یہ مثال ہے اس طرح سے. تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی آپ کریں. اس طرح کی گفتگو نہ کرنا ہی مناسب ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کوئی کام کیا اور کہا کہ یہ حدیث پاک بھی اس طرح ہے, اس کی مطابقت بھی درست ہو جب تک کہ شارحین نے لکھا نہ ہو. کہ حدیث پاک کی جو ہے وہ شرح اپنی اٹکل سے تو نہیں بتائی جا سکتی, یہ اپنے فعل کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مطابق بعض اوقات نہیں بھی کیا جا سکتا, اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. درست جی, اجتناب کرنا چاہیے یعنی بچنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی, اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کو مدینے کے 12 چاند لگا دے.
اور سارے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ مبلغین کو اللہ لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ میری آپ سے عرض یہ ہے کہ کوئی حدیث پاک سے ایسی مثال دیں کہ بندہ گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے فرمودات ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے اوپر عذابوں کا بھی بیان فرمایا ہے۔ جیسے اسی طرح قرآن کریم نے بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال یہ قیامت میں سانپ کی صورت ڈھال جائے گا اور سانپ کی صورت میں ان کو جکڑ لے گا اور بولے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اللہ بچا، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کریں اور پوری ادا کریں اور شریعت کے طریقے کے مطابق ادا کریں، اپنی مرضی سے نہیں۔ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جو ہے نا وہ تملیک فقیر شرعی یعنی فقیر شرعی کو اس کا مالک بنا دینا ہے، جو زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں اس میں اس کو خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ بندہ بولے یار فلاں بھائی ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، چلے ان کو کچھ زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں، تو آپ نے زکوٰۃ کی مد میں دے دیا جبکہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے بڑے کچھ غلط کانسیپٹ جو ہے پائے جاتے ہیں کہ کون زکوٰۃ کا مستحق ہے کون نہیں ہے، تو ان غلط کانسیپٹ سے جو اپنے آپ کو بچائیں، جیسے جی اس کا کوئی کمانے کھانے والا، اس کا کوئی کمانے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کا کوئی کمانے کرنے والا ہے یا کمانے کرنے والا نہیں ہے، زکوٰۃ کا یہ مستحق ہے، اس پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ بھئی اس کا کمانے والا ہے لہذا یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور اس کا کمانے والا نہیں ہے لہذا یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ایسا کوئی پیمانہ یا معیار نہیں ہے۔ معیار اور پیمانہ اس شریعت نے بیان کیا ہے۔ یہ کمانے والا نہیں ہے لیکن اس کے پاس 12 تولے سونا گھر پہ رکھا ہوا ہے، بیوہ ہے لیکن مکان بھی اپنا ہے، سامان بھی اپنا ہے، اور شوہر جو ہے وہ کوئی ایک پلاٹ بھی جو ہے وہ چھوڑ گیا ہے اپنا پیچھے ورثے کے اندر، اور بھی کچھ گولڈ بھی ہے، کوئی بانڈ بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں کسی زمانے میں کہ لے کے، اب ہے بیوہ تو ہے لیکن مستحق زکوٰۃ جب یہ نصاب کی مالک ہوگی تو پھر مستحق زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو اپنے کانسیپٹ جو ہیں ان کو بھی کلیئر کریں اور ان کو شریعت کے سانچے میں ڈھالیں۔ زکوٰۃ اس کو دیں گے کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے کا اہل ہے، جس کو قرآن و حدیث نے اہل قرار دیا۔ سر میں چاہوں رہا ہوں تھوڑا اب یہ بات نکل پڑی ہے تو اس کو بھی تھوڑا جو ہے وہ لے ہی لیں۔ جی اس میں ایک اور بات بھی جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جی کہ یہ اپنی زکوٰۃ نکال کر اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی مستحقین کو دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے کہ جب سال آپ کا ختم ہو گیا جی تو اب آپ کو فوراً اس کی ادائیگی مکمل کرنی ہوگی۔ جی ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نے ابھی اس سال تو کر دی، آئندہ کے لیے آپ تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں اور آخر میں حساب کر لیں، یہ جدا ہے۔ لیکن یہ جو کنسپٹ ہے کہ ہم نے اپنے مال سے جتنی زکوٰۃ بنتی تھی وہ جدا کر کے اپنے پاس ہی رکھ لی یا بینک اکاؤنٹ کے اندر ہی رکھ لی اور پھر تھوڑی تھوڑی کر کے خرچ کرتے رہے، تو اس میں جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے اس کے ہم مجرم ہوں گے۔ صحیح، یعنی زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں اور تھوڑا سا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم گناہ گار بھی ہو رہے ہیں، صحیح، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی جب ادا کرنا ہوگا، مدت پوری ہو گئی تو اب فوراً ادا کرنا، جتنا جو ہے وہ ادائیگی کے اندر تھوڑا بہت تو جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے، لیکن امیر علیہ سنت نے کتنا پیارا ذہن بنایا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ تاریخ جس دن آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس سے پہلے ہی ادا کرنا شروع کر دیں جی تاکہ جب وہ ادائیگی جب وہ زکوٰۃ پہلے سے ہم ادا کرتے رہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یکدم جب زکوٰۃ ہوتی ہے نا اور اس کی مقدار زیادہ ہو تو پھر بڑا جو ہے وہ نفس پر بھاری ہوتا ہے۔ نفس پر بھاری ہو تو ویسے اس کا جو بھاری پن ہے وہ تو قبول کرنا چاہیے، صحیح، کیونکہ یہ جنت دلائے گا انشاءاللہ اگر نفس پر آتا بھی ہے تو بہرحال ادائیگی پہلے کرتے رہیں، پورا سال کرتے رہیں اور آخر میں حساب کر لیں
تو پیشگی یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی تو یہ آدمی کے لیے آسان ہوگی. مرحبا. تو لہٰذا اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جب زکوٰۃ کا دن آ جائے اور آپ نے ادائیگی نہیں کی تو اب مکمل ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے. تھوڑا تھوڑا کرتے پورا سال ہی گزار دیں تو یہ گناہ گاری کی صورت ہو سکتی ہے. اللہ بچائے، اللہ رحمت فرمائے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. اور جن کو اللہ کریم نے فصلیں عطا فرمائی ہیں وہ کاشتکار پہنا پرا جڑے اپنی فصل سانب رہے ہیں یا فصل سامنے وال جا رہے ہیں تے نیت کر کے رکھن کہ اساں عشر دینا ہے. تے الحمدللہ اے انداز بھی ویکھیا گیا ہے کہ ایسے عاشقاں دے رسول بھی ہوندے جڑے اپنا عشر پہلے کٹ کے تو پھر باقی جڑی فصل ہے وہ گھر لے کے ہوندے نے. یہ بھی دیکھا سر جی بہت کہ پہلے کیا کریں گے، جیسے تھریشر چل رہا ہے اور اس میں سے گندم جو ہے وہ نکل رہی ہے، تو کیا کریں گے کہ وہ عشر ہے یا نصف عشر ہے، یعنی 10واں حصہ ہے یا 20واں حصہ جو بھی ان پر لازم بنتا ہے، تو اس اعتبار سے کیا کرتے جائیں گے، وہ بوریاں 9 جو ہے وہ بھر کے الگ کر دیں گے، پھر 10ویں بوری کیا کریں گے وہ عشر کی وہ الگ کر دیں گے. یہ بھی ایک انداز جو ہے دیکھا بڑا پیارا انداز ہے اور یہی انداز رہنا چاہیے کہ گھر میں لائیں اور پھر جو ہے وہ تقسیم کریں. بہتر ہے کہ وہیں سے جو ہے وہ ترکیب بن جائے. اور جو ہمارا شعبہ ہے، شعبہ عشر جو ہے، اطراف شعبہ عشر، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی توڑے دے دیتے ہیں کسانوں کو اور پھر جو ہے وہ زمینوں سے ہی اٹھا لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی مدد کرتے ہیں ہمارے کسان اسلامی بھائیوں کی کہ آپ عشر کی ادائیگی تو کرنی ہی ہے. ایسی بات تو ایک ایسی معاونت کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آسانی سے جو ہے یہ اللہ پاک کا جو ہم پر فریضہ ہے وہ ایک آسان انداز سے ادا ہو جائے. اور یہی تو زکوٰۃ الارض اس کو کہا گیا ہے عشر کو، یہ بھی زکوٰۃ ہی کی طرح ہے نا. جی بالکل، یہ زمین کی زکوٰۃ ہے. عشر اس کا نام جو ہے وہ عشر ہو گیا، وہ بھی کثرت استعمال کی وجہ سے، ورنہ وہ 10واں اور 20واں فیصد جو ہے وہ ادائیگی ہوتی ہی ہے. صحیح ماشاءاللہ. اور حضرت فقیہ ابو الحسن سمرقندی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں من منع العشر منع اللہ منہ برکت ارضہ، کہ جو عشر نہیں دے گا اللہ تعالی اس کی زمین میں سے برکت کو ختم کر دے گا. پھر بندہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، کی کریے سمجھ نہیں آ رہی. خرچے پورے تو تب ہوتے جب مال میں برکت ہوتی، اور برکت تب ہوتی جب عشر پورا ادا کرتے اور شریعت کے احکامات کے مطابق ادا کرتے. اپنی مرضی سے نہیں کرنا، جس طرح شریعت نے بتایا ہے اس انداز میں اس کو خرچ کرنا ہے اور صرف کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی حاضر ہے اس کے لیے. آپ اپنے زکوٰۃ اور عطیات پیش کرنا چاہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں. عشر دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ رابطہ فرما سکتے ہیں. ڈونیشن کے ہیلپ ڈیسک کا اگر نمبر ہمارے MCR والے اسکرین پر دکھا دیں تو اس کو جو ہے وہ نوٹ فرما لیں. اور آپ بالخصوص جو عشر کی ادائیگی کے حوالے سے باغات ہیں، جیسے گرمیاں آ رہی سر، تو یہ کھجوروں کا معاملہ بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ کھجوروں کا بھی ایک بڑا اللہ کی رحمت سے ہمارے بالخصوص سندھ میں اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہمارے سائیں عبد الرحمن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جائے گا لیکن کھجوروں کے باغ ختم نہیں ہوں گے، اتنے باغ ہیں. اور واقعی بڑے گھنے گھنے باغ ہیں، میں نے بھی دیکھے. یہ اپنے سکھر کے جو ہے وہ اطراف بھی ہیں، پھر خیر پور میرس بھی ہے، اور مطلب یہ پورا جو ایریا ہے انٹیریئر سندھ کا، اس کو اللہ کریم نے کھجوروں کے باغات سے جو ہے وہ نوازا ہے. تو بالخصوص جو کھجور کے وہ ہیں کاشتکار ہیں، تو یہ بھی کھجوروں کا عشر جو ہے وہ ادا کریں. آج کل تو خربوزے کا موسم ہے نا، اس کی بھی دعوت دے دیں. جی جی بالکل، خربوزے کا بھی عشر جو ہے یہ ادا کرنا ہے. تربوز کا بھی عشر جو ہے یہ ادا کرنے کا ہے. تو جو اللہ کریم عطا کر رہا ہے تو اس کا جو ہے وہ عشر ضرور جو ہے وہ پیش کیا جائے. اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ ہی کا مال دیں گے اور پھر برکتیں بھی اللہ کریم سے پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں قبلہ حاجی وقار المدینہ کا. آئیے دیکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زندگی ایک پھول ہے اور محبت اس کا شہد. زندگی ایک چیلنج ہے، اس کا مقابلہ کرو. زندگی ایک فرض ہے، اس کو ادا کرو. زندگی ایک غم ہے، اس پر غالب رہو. زندگی ایک سفر ہے، اسے مکمل کرو.
زندگی ایک وعدہ ہے، اس کو پورا کرو، زندگی ایک امانت ہے، اس کی حفاظت کرو، اور زندگی ایک چوٹی ہے، اسے سر کرو۔ جی ہاں ناظرین، زندگی کو دیکھنے کے مختلف اینگلز ہیں، مختلف زاویہ ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے زندگی کو دیکھتا ہے، کوئی کس انداز کے ساتھ، کوئی کس انداز کے ساتھ، اور خوش بخت ہیں وہ، نیک ہیں وہ، اللہ کے پیارے ہیں وہ، جس زاویے سے زندگی کو دیکھتے ہیں کہ میرا رب مجھے کیسی زندگی گزارتے دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے، رب کیا چاہتا ہے؟ تو قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ تو اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے بندے کو چاہیے کہ دنیا میں زہد اختیار کرے، تقوی اختیار کرے، اللہ کی بندگی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، نیکی والے کام کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اپنے والدین کی خدمت کرے، پڑوسیوں کے حق ادا کرے، اولاد ہے تو ان کی اچھے انداز سے پرورش کرے، اپنی روزی کو حلال کر کے کمائے، حرام ذرائع سے بچے، اور ہر وہ کام کرے جو عبادت میں شامل ہو سکتا ہے، جس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ اس زندگی سے بچے جو ناکام زندگی ہے، جو پریشان زندگی ہے، ایسی زندگی گزارنے سے بچیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم بہت سارے انداز اختیار کر کے ڈیلی بیسس پر صبح آنکھ کھلنے سے رات سونے تک لا تعداد نیکیاں کما سکتے ہیں۔ ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہمارا ذہن نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا ذہن بن جائے کہ میں نے اپنی لائف کو اللہ رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنا ہے، مثلا کھانا تو کھانا ہے، پانی تو پینا ہے، اپنے آرام کے لیے سونا تو ہے، اگر یہ تمام کام سنت کے مطابق ہو جائیں گے تو سبحان اللہ اچھی نیت پر ثواب مل جائے گا۔ مفت کی عبادت، بھائی پانی پینا تھا، سیدھے ہاتھ میں لے کر دیکھ کر بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس میں الحمدللہ کہہ لیں، پانی کا گلاس تو پی لیا، 6 عظیم سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا۔ کتنا آسان طریقہ۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، وہ ہر کام سے نیکی کی راہیں تلاش کرتے ہیں کہ میرا یہ کام کس طرح نیکی کے کاموں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہر اس کام سے بچیں جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ یاد رکھیں اچھے اعمال پر اللہ پاک اپنے بندوں کو قیامت کے دن اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا، اور برے اعمال کے سبب اس کی ناراضی پر خدا نخواستہ کسی کو جہنم بھی ملے گی، کسی کو جہنم بھی ملے گی۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، نماز کی پابندی کریں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بندے کے لیے کیا 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 فرما دیا، بندے کو پتہ ہی نہیں، بندے نے کبھی قرآن پاک پڑھا ہی نہیں ہے۔ موبائل صبح شام دن رات فلاں پیج کھل رہے ہیں، لیکن قرآن کا پیج آخری بار کب کھولا تھا آپ کو یاد ہے؟ اچھا آپ پڑھتے ہیں، بہت مبارک ہو، سبحان اللہ۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور جن بد نصیبوں کو قرآن پڑھنے کی سعادت سالوں سال نہیں ملتی، وہ غور کریں کہ میرے رب نے میرے بارے میں قرآن میں کیا کچھ فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیسا ملازم ہے جس کو اپنے آقا کے احکام کا ہی نہیں پتا کہ میرا آقا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو وہ کامیاب ملازم بن سکتا ہے جو اپنے آقا کے احکام کو جانے، پہچانے اور عمل کرے۔ ایک بندہ ہونے کے ناطے رب نے قرآن میں کیا فرمایا، مجھے کیا عمل کرنا ہے، زندگی کو کیسے خوشگوار بنانا ہے، قرآن نے سب فرما دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لائف سٹائل زندگی گزارنے کا سب سے بہترین سٹائل ہے۔ یقین کریں اگر ہم سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو دیکھیں، آپ کے بولنے کا انداز، سبحان اللہ، آپ کا اسمائلنگ فیس، آپ کی مہمان نوازی، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حقوق کا خیال، آنے والے کا دل خوش کرنا، پھر عبادت، ریاضت، تقوی، ازواج مطہرات کے ساتھ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے ساتھ گھر کے کام کاج کروانا، کتنا خوبصورت لائف سٹائل ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی خوشگوار بنے، تو آپ اور میں دنیا میں آنے کے مقصد کو پانے کی کوشش کریں، نیک اعمال میں دل لگائیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں اس سے پہلے کہ ہم بیماروں کے چارپائی پر چلے جائیں اور ہم کسی مصیبت میں آ جائیں، اپنی صحت کو غنیمت جانیں اور اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، تقوی کی طرف راغب ہو جائیں۔
اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا شرف عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. مجھے نعت خان اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ یہ والی نعت سنا دیں. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا بن گیا ہوگا. رحیم بخش قادری، ایران شہبار سے. مرحبا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. شاہ زیب بھائی ایسے سنائیں تو بات ہے. ویسے جب انہوں نے شروع کیا نا تو میں یوں سمجھا کہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یوں پڑھیں گے. لیکن بہرحال کمال کیا ہے آپ نے، ماشاء اللہ. یہ کمال بھی دھمال والا بندہ ہی کر سکتا ہے، ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے نا. آپ نے تو ویسے ہی، میں تو ویسے ہی ناقص ہوں، میں بھی ناقص ہوں، میرا فہم بھی ناقص ہے. اللہ یہ والی طرز جو آپ نے پڑھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اس کلام. انہوں نے طرز پڑھی نا کالر نے، ہاں جی ایران سے ماشاءاللہ کال کر رہے ہیں، تو یہ بڑی وہ سوز والی طرز ہے جی، اور پڑھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اسی طرز میں ایک اور کلام بھی ہے. تمہارے ذرے کے پرتو ہے ستارہ ہائے فلک. واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تمہارے نال کی ناقص مثل ضیائے فلک. واہ جی واہ، سبحان اللہ. مرحبا جی. سید ظاہر علی قادری اشرفی سرجان گراؤنڈ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام سے مجھے بےحد پسند. منقبت کی فرمائش ہے جس کے بول یہ ہیں سرکار غوث اعظم نذیر کرم خدا رہا. ٹھیک ہے. شاہزیب بھائی منقبت کی فرمائش ہے. مرحبا جی. سبحان اللہ. کراچی سے محمد رضا تاری. سلمان بھائی بہت اچھا پروگرام ہے الحمدللہ. فلیان صلی اللہ کہتے کہتے نعت سنیے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ہاں ہاں، واہ جی واہ. مرحبا سائیں جی. میں ہوں تو اقبال خان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں. سرکار توجہ فرمائے. جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا جی. ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے. بچے ہیں، نہیں بہنیں جب کہتی ہیں ایک دوسرے کو تو جزاک اللہ ہی کہتی ہیں. تو مدنی منی ہے نا، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. جی. میرا نام محمد جوید اقبال ہے، چھنگا منگا سے بول. مجھے یہ کلام سنا دیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. مرحبا جی. حضور مجھے یہ والی منقبت سنا دیں. میرے پیر بھی ہر دم خیر ہو. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. نارووال سے میسج ہے جی، کلام سننا ہے ان کو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. درگاہ خان سے میسج ہے انشاءاللہ واسدہ روے تیرا سونا حرم. کلام سنائے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. ماشاءاللہ. اشفاق بھائی کا یہ کلام آج کل زبان زدے عام ہے، بالکل بچوں کی زبان پر ہے. حسن رضا نے بھی ماشاءاللہ پڑھا ہے، وہ بھی چل رہا ہے. اور کل میں نے جیلان رضا سے بھی سنا ہے. سبحان اللہ، بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اللہ اشفاق بھائی کو اور برکتیں عطا فرمائے. مبین بھائی ہیں اور بہت شکریہ مبین بھائی. آگے ہیں جی. عبدالحبیب بھائی کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ ہو تو بتائیں. عبدالحبیب بھائی کو اللہ نے بڑی جو ہے وہ کوالٹیز جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں اور بڑا اللہ کریم نے نوازا ہے انہیں. اللہ اور جو ہے وہ عطا فرمائے. مجھے جو بھولتا نہیں ہے وہ ان کا مکہ شریف سے واپسی کا انداز ہے. خانہ کعبہ اللہ المشرفہ کی جو ہے وہ حاضری تھی اور رات کا وقت یوں سمجھ لیں کہ رات تقریباً ہو چکی تھی. تو عبدالحبیب بھائی کی واپسی تھی مکہ مکرمہ سے. مسجد حرام سے جو ان کا انداز تھا، اشک بہاتے ہوئے الٹے قدم جا رہے ہیں، پھر آگے آ رہے ہیں،
رو رہے ہیں اور دعائیں التجائیں کر رہے ہیں، وہ ان کا انداز میرے دل پر جو ہے وہ جسے کہ نا آپ مجھے یاد بالکل میرے ذہن میں وہ خاکہ سارا یوں بولیں کہ ویژول یہ چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی مکے اور مدینے کی بادب حاضری اور ذوق اور شوق والی حاضری نصیب آپ کا یہ واقعہ، مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی بیان کروں گا۔ جی جی، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میری عمر 8-9 سال تھی اور میرے بڑے بھائی ان کی جو ہے وہ 10-11 سال یا 11-12 سال ہوگی، صحیح، تو مکہ شریف ہم حج سے جب فارغ ہوئے جی تو مکہ شریف سے اب ہماری روانگی ہونی تھی، ہم نے واپس طائف جانا تھا۔ تو ہماری والد صاحب کی جو گاڑی تھی وہ دوسری گاڑیوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھنس گئی، تو والد صاحب نے بڑی کوشش کی کہ وہ گاڑی نکل آئے، تو ہمیں موقع مل گیا ہم دونوں بھائیوں کو کہ چلیں جو ہے وہ مکہ شریف کے بازار میں چلتے ہیں۔ اب بچے جو ہیں وہ ان کا کیا ذہن ہوتا ہے آپ کو معلوم ہی ہے، ہم تو بازار میں گئے اور پھر بازار میں ہی کھو گئے، یعنی کھونے سے مراد کے جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے، اور بائی چانس جو ہے وہ گاڑی بھی نکل آئی۔ اب گاڑی تو بیچ میں سے نکل آئی، والد صاحب نے نکال لی کیونکہ والد صاحب جو ہے وہ فوج میں جاب تھی اور ان کو جانا تھا، کافی ان چھٹیاں کافی ہو چکی تھیں، چھٹیاں مکمل ہو چکی تھیں یوں کہنا چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ سارے جو ہمارے دیگر بھائی بہنیں والدہ وہ گاڑی میں بیٹھی ہیں، اور وہاں پر قانون کی بڑی پابندی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی گاڑی پارک کر لیں۔ تو اب ہمارے والد صاحب بڑے پریشان کہ بچے دونوں جو ہے وہ گئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے، تو پھر ان سے درخواست کی کہ ذرا میں اپنے بچوں کو تلاش کر لوں، تو آپ جو وہاں پر فوج ہیں یا جو بھی ٹریفک کنٹرول کرنے والے ہیں، تو پھر انہوں نے درخواست قبول کر لی، ورنہ وہ گاڑی اٹھا لیتے نا، اٹھا کر جو ہے وہ جو جہاں، تو ہم واپس آئے تو ہمارے والد صاحب نے یہ سارا قصہ کہ ہمیں آپ لوگوں نے پریشان کر دیا۔ تو یہ کہ بھی یادگار واقعہ ہے کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے وقت سے فائدہ اٹھا کر کہیں غائب نہ ہوں جی، کہ بعد میں ان کے والدین کو پریشانی ہو۔ مدینہ مدینہ چلیں جی، یاد حرمین، واہ سبحان اللہ، کیا یادیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ میں نے قبلہ رکن شورا دامت برکاتہ القدسیہ کا بھی انداز دیکھا، اپنی امی جان کی ویل چیئر ماشاءاللہ خالد بھائی لے کر کے چلنا، اور بعض وقت وہ چڑھائی ہے، وہ بھی چڑھنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ جذبہ دیکھا خدمت کا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آگے چلتے ہیں، یہ میسج ہے اور اعلیٰ حضرت کا جو کلام پڑھا گیا ہے ان اشعار کا مطلب بھی بتائیں۔ یہ شہباز بھائی ڈیرہ غازی خان سے پوچھ رہے ہیں، تو کلام رضا سمجھنے کے لیے دیکھیے پروگرام نغمات رضا، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے۔ کچھ کلام شامل کریں شاہ زیب بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا
نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ مرحبا، ایک اور۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، پاوے لکھاں کروڑاں دا ویر ہووے، پاوے لکھاں کروڑا دا ویر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈی نسبت کنی پیاری ہے، ساڈی نسبت کنی پیاری ہے، اے عطاری ہے بڑی پیاری ہے، ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے، ربا سارے عطاریاں دی خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہووے۔
اللہ کریم شیخ طریقت اہل سنت کو دراز من الخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ عاطفت مالک کریم ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ حدیث پاک اور مثالیں، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے۔ حدیث پاک میں سخی اور کنجوس کی بھی مثال بیان کی گئی ہے۔ اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، آئیے عابد بھائی سے سنتے ہیں۔ جی عابد بھائی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ سخی اور کنجوس کی مثال ایسے ہے جیسے دو شخص ہوں، ان پر زرہ ہو، ڈبل زرہ ہو، زرہ جو اس کی گردن کو، ہاتھوں کو، سینے کو جکڑے ہوئے ہوتی ہے زرہ۔ اب جب سخی ہے وہ کرتا ہے، جب وہ ایک صدقہ کرتا ہے، کچھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو وہ دیتا چلا جاتا ہے اور اس کی زرہ آہستہ آہستہ کھلتی چلی جاتی ہے اور وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ اور جو کنجوس ہے، جب وہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی زرہ اس کو گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، دباتی ہے، اس کو ایسے لگتا ہے جیسے دبا رہی ہے۔ تو اس طریقے سے سخی مزید ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی زرہ پوری اس سے جدا ہو جاتی ہے، وہ کھل جاتی ہے، اور پھر کنجوس جو ہے اس کو مزید جکڑن ہوتی ہے۔ مثال یوں ارشاد فرمائی کہ نفس انسان کے جو ہے وہ ایک طرح سے زرہ کی مانند ہے۔ حدیث کا جو خلاصہ مفسرین نے فرمایا کہ زرہ کی مانند ہے کہ بندہ جب خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نفس اس کو فوراً جو ہے وہ ملامت کرتا ہے کہ یہ خرچ کر رہا ہے تو مفلس ہو جائے گا، خرچ کر رہا ہے تو غریب ہو جائے گا، تیرے پاس کیا بچے گا۔ اب اس کی گھٹن محسوس ہوتی ہے اور پھر وہ خرچ نہیں کرتا۔ اور جو سخی ہوتا ہے وہ جب خرچ کرتا ہے تو نفس اس کو کچھ بھی کہتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ خرچ کرتا ہے، اس کی ایک کڑی ٹوٹ جاتی ہے زرہ کی، پھر خرچ کرتا ہے، ایک اور کڑی ٹوٹ جاتی ہے زرہ کی، حتیٰ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور پھر آسانی اور سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ محدثین نے فرمایا نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی سی ہے۔ جی اس حدیث کی شرح میں مفسرین نے فرمایا، محدثین نے، کہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، بچہ ضد کرتا ہے اور ماں اس کا دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو پھر بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے جو اس کی مدت ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا بیان ہے۔ تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب وہ دودھ نہیں پیتا۔ وہ نفس بھی ایسا ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے نفس اس کو روکتا ہے، جب گناہ کی طرف جاتا ہے نفس کہتا ہے کرو کرو۔ اب اگر یہ نفس کا مان لے تو نفس اس کے اوپر ہر ایک خواہش کو تمنا ضرور ظاہر کرتا ہے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ اور اگر اس بچے کی مانے نفس کو روک دے کہ نہیں اب میں نے نہیں تیری بات ماننی، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ نفس بھی کنٹرول میں آ جاتا ہے، نفس بھی پھر گناہوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے، نفس مطمئنہ اس کی جو ہے وہ ساتھ دیتا ہے، اور پھر بندہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے اور گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے یہ جنت میں لگا ہوا ایک درخت ہے، سخاوت، جنت میں لگا ہوا ایک درخت ہے، جب کوئی خرچ کرتا ہے تو وہ اس ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے جنتی سخاوت کے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے۔ جو ٹہنی سے پکڑتا ہے بندہ، جب پاؤں اٹھاتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اس کی دنیا سے رخصتی ہوتی ہے، مثال کے طور جب وہ پاؤں اٹھاتا ہے تو وہ درخت کی جڑ کی طرف جاتا ہے، درخت جہاں لگا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو سخاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، جیسے ہی دنیا سے جاتا ہے اس کا داخلہ اللہ کی رحمت سے جنت میں ہوگا۔ اور جو بخل ہے وہ جہنم میں لگا ہوا ایک درخت ہے۔ مثال شاید فرمائی کہ اب وہ اس کی ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے، بخل کرتا رہتا ہے، بخل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ سبب اس کے جہنم میں جانے کا بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی راہ میں رمضان آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مواسات کا مہینہ ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کریں، ان پر خرچ کریں۔ زکوٰۃ فرض بنتی ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، وہ پورے سال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نفس کو نہیں روکنا چاہیے، اس پر ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا بھی چاہیے، تاکہ بندہ جب تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو نفس روک رہا ہے، مجھے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی بندہ نیکی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں علم کا نور بھی عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔ پھولوں سی مسکراتی صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،